پاکستان جو ہے خاص طور پہ ہمارے جو ماؤنٹینئرز ہیں ہم ان کی بات کریں, ابھی ریسنٹلی نائلہ کیانی ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, انہوں نے 8,000 فیٹ جو ہے چوٹی اب سر کی ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے کو پیما ہیں سرباز خان, انہوں نے بھی حال ہی میں نیپال میں واقع دنیا کی تیسری بلند چوٹی جس کو کینچن جنگا کہا جاتا ہے وہ سر کی ہے, اس کی بلندی 8,586 میٹر ہے. تو اصل کارنامہ یہ ہے کہ سرباز خان نے دنیا کی 8,000 میٹر سے بلند تمام چوٹیاں بغیر مصنوعی آکسیجن کے سر کی. نہ کریں جی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ہمارے ساتھ بھی سرباز خان موجود ہیں, ان سے ہی جان لیتے ہیں. سرباز تو بہت مبارکباد, کنگریچولیشنز, آپ اتنا اچھا کر رہے ہیں, اتنی اچھی آپ ملک و قوم کا نام روشن کر رہے ہیں. یہ اس طرف آتے ہیں, ذرا آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ وداؤٹ آکسیجن کیسے کر لیتے ہیں اب اتنی بڑی بڑی چوٹیاں سر؟ جی السلام علیکم, امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں اپنا لاسٹ پیک جو کہ دنیا کا تیسرا ہائیسٹ پیک ہے وہ کر کے دنیا کا یعنی دنیا میں جتنے بھی 8,000 میٹر سے بلند چوٹیاں ہیں 14 ان کو بغیر مصنوعی آکسیجن کے کمپلیٹ کر کے یہ اعزاز پاکستان کے نام پہ ہو گیا ہے اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ. اور دنیا میں بہت ہی کم ہے ایسے جنہوں نے دنیا کے 14 پیکس وداؤٹ سپلیمنٹری آکسیجن, لائک میرے خیال میں 15 سے 16 ایسے لوگ ہیں پورے اس کرۂ ارض پہ. تو الحمدللہ یہ اعزاز پاکستان کے نام پہ. تو یہ کیسے پاسبل ہوا؟ کیسے آپ ٹرین کرتے تھے اس کے لیے؟ کیا کرتے تھے اسپیشل؟ اب میرا تعلق ہے ہنزا سے, اور آپ کو پتہ ہے جب آپ کی بلوچستان کی بات آتی ہے تو ہمارا رہن سہن, ہماری پیدائشی 2,100 میٹر پہ ہماری پیدائش ہوئی ہے, اور اس کے لیے بالکل آپ کو ٹرین ہونا پڑتا ہے, کیونکہ جب بھی آپ سطح سمندر سے اوپر جاتے ہیں تو آکسیجن کے لیول جو ہے بہت کم ہوتا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں ڈیتھ زون 7,000 میٹر سے بلند یعنی 21-22,000 فیٹ سے بلند کو, تو وہاں پہ آپ کو بالکل اسٹرگل کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو سطح سمندر پہ آپ کی باڈی کو 80% آکسیجن مل رہی ہے تو وہاں پہ آپ کو 17 سے 18% ہی آکسیجن مہیا ہوتی ہے. اس کے لیے آپ کے پاس ایکسرسائزز ہوتے ہیں, آپ کو اپنے باڈی کو, اپنے مینٹل ہیلتھ کو, اس کے لیے ایکسپیڈیشن سے پہلے 1-2 مہینہ پہلے آپ کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. تو الحمدللہ یہ اس طرح یہ جو 14 پیکس ہے میں نے 2017 اکتوبر سے سٹارٹ ہوئے تھے, اور ابھی جا کے 2025 میں 8 سال بعد یہ مہم میرا آخری ہے. تو سرباز ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا, آپ نے ظاہر ہے بڑی ایڈونچر بھی اس میں کیے ہیں, تو سب سے آپ کے لیے چیلنجنگ کون سا فیز ہوتا ہے جب آپ کوئی ماؤنٹین سر کر رہے ہوتے ہیں, پہاڑ پہ چڑھائی وداؤٹ آکسیجن, تو اس میں سب سے چیلنجنگ کیا ایسپیکٹ ہوتا ہے اس میں؟ اصل میں اگر پچھلے 4-5 سال سے دیکھا جائے تو موسم بڑا, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے موسم بڑا دشوار ہمیں ملتا ہے, کیونکہ جب بھی ہم ویدر فورکاسٹ لے کے جاتے ہیں تو اس کا بالکل اپوزٹ ہمیں ملتا ہے وہاں پہ. اگر ہمیں وہاں پہ ٹاپ پہ لائک 8,000 میٹر سے بلند جو ایلیویشن ہے وہاں پہ ہمیں اگر مل جاتا ہے 20 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے ہوا کا وہ جو فورکاسٹ ہے, جب ہم جاتے ہیں تو وہ الٹا ہوتا ہے 40-50. تو یہ ہمارے لیے ذرا وہ بنتا ہے کہ صحیح ویدر فورکاسٹ ہمیں صحیح نہیں مل رہا ہے, کیونکہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب کیا ہوگا موسم کا. تو باقی چیلنجز, ہاں بالکل فزیکلی چیلنجز اور آکسیجن کا کم ہونا اور دشوار راستے, یہ تو ہے اپنے مطابق ہے, لیکن زیادہ تر مجھے تو فیس ہوا زیادہ تر ویدر کا. اچھا ابھی تک کتنی چوٹیاں سر کرتے وقت ایسا محسوس ہوا کہ یار بس اب اس سے آگے نہیں جا سکتا؟ اصل میں ہمارے اس میں ہر قدم پہ ہم کہتے ہیں کہ پہلی غلطی آخری غلطی, لیکن جب سکسیس ملتی ہے, اگر 1 مہینہ 1.5 مہینہ آپ ایک پیک پہ لگا لیتے ہیں, ایکلمیٹائزیشن روٹیشنز آپ اپنی فکسنگ کرتے ہیں, روپ اپنا سامان لے کے جاتے کیمپ 4 تک, تو اس کے بعد جب آپ کو سکسیس ملتی ہے تو پھر وہ جو پرانا جو آپ کا باڈی کے اوپر جو مشکلات آتے ہیں, آپ کے مینٹلی جو وہ سارے بھول جاتے ہیں ٹو بی آنیسٹ سکسیس کے بعد. تو پھر ہم اگلے مشن کی تیاری کر لیتے ہیں. اچھا میں آپ سے یہی پوچھوں گی کہ ہمیں تو وہ سکسیس دکھتی ہے جو آپ وہاں تک پہنچے اتنی پرخطر راستے سے ہوتے ہوئے, پھر آپ نے کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کہا بہت مشکلات بھی ہو رہی ہیں,
لیکن بعد میں آپ کی باڈی نارمل ٹیمپریچر پہ کیسے آتی ہے یا آپ روٹین کی طرف کیسے آتے ہیں؟ اس کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے باڈی کو ریکور ہونے کے لیے؟ اگر دیکھا جائے تو اگر 8000 آپ کلائم کرتے وہاں سے واپسی آ کے ویٹ بھی آپ کا زیادہ وہ ہوتا ہے اور نہیں لگ جاتے ہیں تقریباً 20 سے 25 دن 3 ہفتے تو لگ جاتے ہیں آپ کو باڈی کو ریکور ہونے میں, آپ کا فیس اس دوبارہ اپنے اس میں آنے میں, اور آپ کے مسلز دوبارہ تقریباً 3 سے 4 ہفتے لگ جاتے ہیں. تو سرباز اپنی طرف جرنی کے بارے میں بتائیے گا, ویئر یو اسٹارٹڈ, ڈائٹ آپ کیا لیتے ہیں, اور پھر آپ کو یہ کیسے عشق پیدا ہوا ماؤنٹینز کے ساتھ اور اس تمام تر ایڈونچر کے ساتھ؟ اگر دیکھا جائے تو ماؤنٹین سے عشق کی بات کریں تو پھر بچپن سے ہی, جب سے میں نے آنکھ کھولا, جب میں حمزہ آباد سے میرا تعلق ہے, میرے سراؤنڈنگ میں تقریباً 6-7 پیک ایسے ہیں جو آپ نے سنا ہوگا. دنیا کا 39th ہائیسٹ پیک ہے رکھپوشی, لیڈی فنگر, اس طرح کے میرے سراؤنڈنگ میں جو میرے گھر کے چاروں طرف تقریباً 6-7 ایسے پیکس ہیں جن کو دیکھتے ہوئے, میرے اسکول جاتے ہوئے, آتے ہوئے, باہر گھر سے باہر نکلتے ہوئے, میں نے یہ سارے پیکس میں نے دیکھی ہے. تو اسی طرح ہی ہوا ہے کیونکہ میرا پیدائشی ان پہاڑوں کے درمیان میں ہوا ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہی میرا اس کے ساتھ عشق ہے, پہاڑوں کے ساتھ, نیچر کے ساتھ. صحیح چلیں, تھینک یو سو مچ, اور امید کرتے ہیں کہ نیکسٹ بھی آپ کی جو جرنی ہو وہ بھی سکسیزفل رہے اور آپ اسی طریقے سے نام اپنا بھی اونچا کریں, پاکستان کا بھی. تھینک یو سو مچ سرباز, ہمارے ساتھ ہے, اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا جو حالات وہ بتا رہے ہیں, وداؤٹ آکسیجن جانا بھی, وہ کیونکہ وہاں کے رہائشی ہیں تو ان کی باڈی کو جو ہے وہ اٹ از یوز ٹو آف سچ کائنڈ آف ٹیمپریچر انوائرمنٹ. لیکن جن لوگوں کو شوق ہے انہیں ذرا پریکٹس کرنی پڑے گی. شوق کا کوئی مول نہیں.